بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نوشین، آپ کی میزبان، اور اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھے ہوں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر عمران یوسف صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خوبصورت ٹاپک لے کے آئے ہیں اور میرے خواتین کے لیے بڑا ہی دلچسپ ٹاپک ہوگا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے. جی ناظرین، یہ بات میں بینگ عورت بھی ایکسیپٹ کرتی ہوں، کیونکہ کسی کی اگر طلاق ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب تو اس میں مرد کا اتنا کردار نہیں ہوتا جتنا وہ عورت دوسرے کے یہ کردار کی ایسی تھی، یہ گھر کے کام نہیں کرتی تھی، یہ پوہڑ تھی، یہ ایسی تھی، یہ ویسی تھی. یہ سارے الزامات کی جو ایک لائن لگتی ہے وہ ایک عورت کے ہی ذریعے سے لگتی ہے. اور دوسرا، آپ نے اگر ایک جو ہمارا معاشرہ ہے، پاکستانی معاشرہ جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ بھی اگر ہم نے نوٹ کیا ہے تو عورت کی دشمن عورت ہی ایک ساس کی صورت میں، ایک نند کی صورت میں، ایک جٹانی دیورانی کی صورت میں. ایک ماں اپنی بیٹی سے کیوں اتنی محبت کرتی ہے؟ وہ اس کے عیبوں پہ، اس کی غلطیوں پہ، اس کی کوتاہیوں پہ پردہ ڈال رہی ہوتی ہے. جہاں وہ ساس بنتی ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو اپنے ایک تجربے سے دیتی ہوں سب کہ ایک دفعہ ایک ڈرامہ چل رہا تھا. اس خاتون نے اپنی بہو سے اس کا گلے کا ہار چھین لیا. میرا بیٹا جو کہ اس وقت 10 سال کا تھا، اس نے مجھے کہا کہ ماما پلیز میری بیوی کے ساتھ یہ مت کیجیے گا، میں آپ کو بھی ہار دلا دوں گا، اس کا ہار مت چھین. مطلب یہ اتنا ہم نے ذہن میں انٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ یہ رشتے ہمارے لیے مطلب ایسے ہی رہیں گے، ان کی کوئی پازیٹیو سائن نہیں ہوں گے. میرے بیٹے نے ازیوم ہی کر لیا کہ اگر میں اپنی بیوی کو ہار دوں گا تو وہ میری ماں چھین لے گی. تو یہ اتنا ہمارے معاشرے میں یہ بات سرایت کر چکی ہے اور اتنی ہم اس میں انوالو ہو چکے ہیں کہ یہ ہمیں معمول کا حصہ لگتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، بینگا ماہر ذہنی صحت، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں آج تک بھی جس طرح ماں، اگین ایک عورت کی بات ہو رہی ہے، جس طرح ایک عورت اپنے بیٹے پہ توجہ دیتی ہے وہ توجہ اپنی بیٹی پہ نہیں دیتی ہے. آج کی دور میں بھی وہ تفریق کرتی ہے، کہتی ہے نا میرے لیے سارے ایک بچے ایسے ہیں. جھوٹ ہے، یہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آج بھی وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی پر فوقیت دیتی ہے. تو جب اس کو یہ بات پتہ ہے بیٹی کو کہ جی مجھے ڈائریکٹ چیز نہیں ملے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جنرلی کہ وہ اگر ایک چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ دونوں بچے بھاگے ہوئے آئیں گے تو ماں بیٹے کو دے دے گی. اگر وہ بیٹی نے لے لی ہے اور بیٹا مانگ رہا ہے، وہ بیٹی سے چھین کے بیٹے کو دے دے گی. تو جب آپ اس عورت کو، بچی کو یہ بتا رہے ہیں کہ تو سیکنڈ کلاس ہے اور تجھے چھین کے ہی ملے گی چیز، تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے، تمہیں کمپرومائز کرنا ہے اور چھین کے ملے گی خالی. تو وہاں سے اس کی ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جب مجھے پوری چیز مل ہی نہیں رہی تو شیئر کی تو بات ہی چھوڑ دیں. اس نے دل سے شیئر نہیں کیا، اس سے چھین لی گئی ہے. تو اس کی جو تربیت ہوئی ہے نا، وہ اس بات کے اوپر ہوئی ہے کہ اس نے شیئر نہیں کرے گی. تو بچی جو ہے اس کو بتایا گیا کہ تم سیکنڈ کلاس ہو، اور جب اس کو ذرا سا بھی اقتدار آئے گا وہ ساری وہ چیزیں ریپیٹ کرے گی جو اس کے ساتھ ہوا تھا. ساری وہ چیزیں ریپیٹ کرے گی. پلس ایک عورت کی ایک جنرل سائیکالوجی ہے، وہ شیئر نہیں کر سکتی. شیئر کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. تو وہ جب ماں بیٹا شادی شدہ ہو گیا، وہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا تقسیم ہو گیا. اب اس کے اوپر ایک دوسری عورت کا بھی حق ہے. وہ لاکھ اس کی بھتیجی ہو، بھانجی ہو، آپ دیکھیں نا وہ پہلے وہ جو بھانجی بھتیجی لاڈلی لڑ مر کے اور منتیں کر کے جس کو گھر میں لے کے آتی ہے، وہ اتنی جلدی قلابازی کیوں کھا جاتی ہے؟ یہ وہی جو تھی نا جو اس کی سب سے بلیوڈ تھی. ابھی یہ سب سے زیادہ بری کیسے ہو گئی؟ کیونکہ اس نے تقسیم کر لی، اس نے شیئر مانگ لیا. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس شوہر میں جو کہ ایکچولی اب اس کی پرائرٹی ہے، اس کے اندر اس کا شیئر ہے، وہ ماں کو برداشت نہیں ہے. تو یہ جو سائیکی ہے نا عورت کی کہ مجھے شیئر نہیں کرنا، اور اس کا کس سے جھگڑا ہے؟ obviously دوسری عورت سے. دوسری عورت سے نا اتنی آرام سے، پتہ ہے ایک مرد کے اوپر یہ بات ڈال دی جاتی ہے
کہ دیکھو یار وہ بیوی کی موجودگی میں دوسری عورت کے پاس چلا گیا, وہ اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی, اس کے ساتھ اس نے تعلق قائم کر لیا, اس نے یہ کر لیا, 1000 برائیاں جب سن لی تو بھائی اس مرد نے کس سے تعلق قائم کر لیا؟ عورت ہی تھی نا. وہ دوسری عورت کو کیا نہیں معلوم تھا کہ یہ شادی شدہ ہے؟ بالکل معلوم تھا. ایسے ہی ہے نا, پھر کیوں کر لیا؟ تو یہ والا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے اس سے چھین لیتی ہوں, دوسری عورت سے میں کچھ حصہ چھین لیتی ہوں, آج کل یہ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ کہہ رہی ہے چھین لیتی ہوں میں. تو یہ جو ہمارے معاشرے کی ٹریجڈی ہے وہ ہے تربیت سے. پہلے دن اگر آپ نے بچی کو امپاور کر لیا اور آپ نے اس کا استحصال نہیں ہونے دیا, بھائی جاؤ بھائی کو پانی پلاؤ, بھائی کے ہاتھ ٹوٹ گئے جو جا کے جو ہے وہ نہیں کرا. تو میرے گھر کے اندر میری بیگم نے دونوں بچوں سے کام کرایا, میری تو بہنوں نے بھی ہم سے پوچھے جھاڑو پوچھے لگوائے گھر کے اندر. انہوں نے کہا اچھا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آج اللہ کا شکر ہے ہمیں اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنے میں آر محسوس نہیں ہوتی, کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. بہت زبردست. تو یہ اگر ہم اپنی بچیوں کو آج کی ڈیٹ سے سکھانا شروع کر دیں نا کہ تجھے چھینا نہیں جائے گا, تیری ناک کا تلفی نہیں ہوگی, تجھے اتنا ہی مقام دیا جائے گا جتنا تیرے بھائی کو مقام دیا جائے گا, پھر وہ آگے جا کے نہیں لڑے گی نا, کیونکہ وہ بھری پوری ہوگی نا. یہ جو ویکیوم تھا وہ ویکیوم پر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ مجھے کوئی دوسری عورت برداشت نہیں. ایسا ہی ہے, بھائی کے لیے پانی لے کے آؤ, بھائی کے لیے کھانا لے کے آؤ, مطلب وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے ایک حصہ ہے زندگی کا. چلیں یہ تو گھریلو مسئلے ہیں. میرے ناظرین اس بات سے بالکل بھی ڈینائی نہیں کریں گے کہ ورک پلیسز میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جہاں اگر ہم کام کر رہے ہیں وہاں مرد حضرات پہ ہیں. مرد حضرات میں ہم اتنا نہیں دیکھتے, لیکن وہیں جہاں 2 خواتین یا 2 سے زائد, وہ بیک بائٹنگ اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ اور اس طرح کی باتیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہاں کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مرد کو کوئی ایشو نہیں ہے شیئر کرنے میں, اسپیس شیئر کرنے میں, باتیں شیئر کرنے میں. مرد کو برداشت کر لیتا ہے. اگین شیئرنگ والا مسئلہ. مرد کو برداشت کر لے گا, عورت کو برداشت نہیں کرتی ہے. ورک پلیس میں بھی برداشت نہیں کرتی ہے. عورت اللہ نہ کرے کسی کی باس ہو جائے تو اس کی زندگی آپ نہیں سوچ سکتے, کیونکہ میں نے کہا نا اس کے اندر ایک سائیکی ہے. میں کینیڈا کے اندر تھا تو ہم لوگ والنٹیئر آورس کرتے تھے اور پولیس کے اندر ہم لوگ والنٹیئر آورس کرتے تھے. تو قانون کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کئی ایسی جگہ کے اوپر آپ کو جرمانے کے بجائے تنبیہ بھی دی جا سکتی ہے. یعنی پولیس آفیسر نے ایک چیز پہ روک لیا ہے, اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ آپ کو جرمانہ کر دے یا آپ کو تنبیہ کرے. یعنی آپ کو کوئی لیکچر دے اور آپ وہ جو ہے وہ دے دے کہ آپ لیٹ سپوز اگر 100 کے وہ ہے اور 110 کے اوپر پکڑا ہے تو ٹیکنیکلی تو وہ ٹکٹ دے سکتا ہے, اور لیکن صرف 10 ڈگری ہے تو آپ کو سمجھا بھی سکتا ہے کہ آپ نے تیز نہیں چلانا, یہ نہیں چلانا, یہ نہیں چلانا. اس کے اندر جو ہماری فیمیل آفیسرز تھیں ہمارے ساتھ, تو وہ کہتی تھی کہ کیا ہوا تم جو ہے وہ دوسرے میل کو آفیسر کو کہہ رہی تھی, کیا ہوا تم نے چھوڑ دیا اس کو؟ تو کہنے لگا ہاں یار ظاہر اتنا مائنر چیز تھی, میں نے ایک اصلاح کا تھا, میں نے اس کو سمجھایا. کہہ رہی میں تو جب کا روک لوں اور جب تک آنسو نہ نکل جائے جب تک میں نہیں چھوڑتی. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کو اپنی ایک اتھارٹی جسٹیفائی کرنی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جب تک میں اظہار نہیں کروں گی تب تک یہ میری اتھارٹی ایکسیپٹ نہیں. اور میں یونیورسل بات کر رہا ہوں, یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو کینیڈا امریکہ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں کہیں پہ اگر کسٹم کے اوپر اگر بندی کھڑی ہوئی ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آپ کی چیزیں ایسے جا کے نکل کے آنے دے دے. کسٹم امیگریشن آفیسر کے اوپر بندی بیٹھی ہوئی ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یوں دیکھ کے اور یوں ٹھپا لگا اور آپ کو جانے دے. اس نے 11 12 13 سوال, کیوں, کائیں کو, کدھر کیسے, یہ اس کی مطلب جبلت میں آ گیا ہے کہ مجھے قریدنا ہے. یہ کام جو ہے وہ کرتی ہے. تو سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں, فار ایگزامپل میں ٹریول کرتا ہوں, حالانکہ میں خود ایک ڈپلومیٹ ہوں, فارن پاسپورٹ, پھر بھی اگر میں دیکھ لیتا ہوں کہ خاتون تو نہیں بیٹھی, اتھارٹی وتھ خاتون, مائی گاڈ, چاہے وہ آپ کی ساس ہو گئی یا گھر کی کوئی بڑی خاتون ہو گئی, پھپھی اماں کی بدماشی چلتی ہیں ابھی بھی اس کے اوپر, یا اسی طرح جو آپ نے ورک پلیس کے اندر بتایا. وہ ایشو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی انسیکیورٹی ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, مجھے ثابت کرنا پڑے گا, یعنی مجھے لوگ نہیں مانیں گے, مجھے منوانا پڑے گا. بس یہ اس کی ایک اندر ایک سائیکی آ گئی ہے عورت کے اندر کہ مجھے منوانا پڑے گا, مجھے نہیں مانیں گے, مجھے ہر حال میں منوانا پڑے گا. منوانا پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیوں میں ڈرائیونگ کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ جہاں میں کوئی رانگ آ رہا ہے تو وہ اس وقت
بالکل کوئی بھی ریئیکٹ نہیں کرے گا. اگر میں خدا نخواستہ کبھی کبھی کر لیتی ہوں رانگ آ رہی ہوں تو وہ مجھے اشارے شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا کر رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں, مطلب وہ نہیں آپ نے یہ کیوں سمجھا ہے کہ وہ آپ کو رانگ آنے کے اشارے ہیں؟ نہیں وہ بالکل یہاں پہ ہمارے جیسے حبس زدہ معاشرے کے اندر تو ویسے بڑے اشارے ہیں. تو وہاں اپنے آپ کو منوانے کی بات سے کہ منوانا پڑتا ہے کہ وہاں اگر ہم زور سے نہیں بولیں گے اور اس کو اس بات کا جواب نہیں دیں گے تو جب تک وہ ہمیں مانیں گے ہی نہیں. تو یہ ہماری معاشرے کا ایک المیہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم نے عورت ہی عورت کی دشمن ہے اس پہ بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ ہمارے اس کو چینج کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہم اپنے معاشرے میں لا سکتے ہیں کسی انسٹیٹیوٹ کے تحت, کسی مطلب کوئی بھی ایسا سماجی, جیسے اتنے سارے سماجی ہمارے بہبود کے لیے چل رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا ہے؟ جیسے وہ علیحدگی چاہتی ہے ایک لڑکی, وہ ساس سسر کے ساتھ نہیں رہے گی, وہ اپنے ساس نے ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے, تو وہ عورت کی زندگی تو برباد ہو رہی ہے. تو اس کے لیے کیا ہم کریں؟ اس کے لیے کوئی ایسے ادارے قائم کریں, کوئی انسٹیٹیوٹس بنائیں ہم جہاں پہ یہ ہم چلا سکیں, تھراپیز ہوں, تو کیا ہونی نجی چاہیے؟ معاملات کے اندر قانون کبھی کامیاب نہیں ہوا. بیڈ روم کے اندر اور گھروں کے اندر قانون کبھی کامیاب نہیں ہوا, اور نہ اس کو ہونا چاہیے. میرے گھر کے اندر کس طرح میری بیوی اور ماں کو رہنا ہے یہ سرکار کا کام نہیں ہے, اور یہ ہو بھی نہیں سکتا, اور ان کا عمل دخل بھی نہیں ہو سکتا, وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہو سکتا. اس طرح کی جتنی کوششیں ہوئی ہیں سب برباد ہوئی, ساری برباد ہوئی ہیں, وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہاں کام سارا کا سارا اس تربیت کا ہے جو کہ گھر کے اندر لیڈنگ رول والے بندے نے کروانی ہے, کہ میں اس گھر کے اندر تربیت جو ہے وہ کیسے کرواؤں گا. تو جب تک ہم یہ والی بات اسٹیبلش نہیں کریں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اس لڑکی کا ایک رائٹ ہے کہ اس کو ایک پرسنل اسپیس, پرائیویٹ اسپیس دی جائے, یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو دی جائے. اچھا وہ اگر وائلیٹ ہو رہی ہوگی تو فار شیور وہ شوری مچائے گی, اور وہاں پہ اس لڑکے کو ڈیفینیٹلی کچھ اسٹینڈ لینا ہوگا, کیونکہ وہ تو بری بن جائے گی, لڑکیوں کو اسٹینڈ لینا ہوگا, اور وہ ظاہر چیلنج بھی فیس کرے گا. اسی طرح اس طرح کی بچیوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر جو سب سے زیادہ آئیڈیل ہے, آپ کو اپنے نئے گھر کے اندر جیسے آپ پہنچیں, آپ دوستی کریں سسر سے, کیونکہ سسر کو آپ کو اپنی طرف لانا بہت آسان ہے, کیونکہ وہ خود بھی ایک ستایا ہوا ہوتا ہے, وہ آپ کی فیور میں جلدی آ جائے گا. تو کچھ آپ کو ایک سپورٹ جو ہے وہ مل جائے گی, کیونکہ وہ شوہر جو ہے نا بعض دفعہ وہ بڑا تقسیم ہو جاتا ہے ماں کے اور بیچ میں, اور پھر وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے, وہ کوئی تیسری لے جاتی ہے اس کو, اور پھر ان کو ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا, یہ زبردست بات ہے, یہ اچھا ڈر یہ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس لیے بیٹر یہ ہے کہ ایک تو اس کے رائٹ ہے. اچھا دوسری طرف دوسری ایکسٹریم بھی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ ماں باپ اس لڑکے کی ذمہ داری ہے, وہ ان کو چھوڑ کے کیسے جائے؟ ایسا ہی نا, اگر کوئی دوسری سپورٹ نہیں ہے, اور کوئی بھائی بہن نہیں ہے, کوئی رکھنے والا نہیں ہے, کوئی اتنا مطلب وسائل نہیں ہے, تو وہ اپنے ماں باپ کو کیوں چھوڑ دے, کیوں چھوڑ دے؟ اب یہاں پہ عقل کا تقاضا ہے نا کہ آپ کی پرسنل پرائیویٹ اسپیس, یعنی آپ کے پاس ایسا ہو کہ جہاں پہ چادر چاری کا تحفظ ہو, آپ کے کمرے میں کوئی نہ گھس جائے, آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کے اپنی ایک پرائیویٹ لائف گزار سکتی ہیں. پھر باقی 2 کمروں میں اگر ماں باپ رہ رہے ہیں اس کے, تو آپ کو کیا حرج ہے؟ بہت سپورٹ ملتی ہے, بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے. اور آج کل کے جو معاشی حالات ہیں, اور پھر آپ کے بچے ہو جاتے ہیں, پھر بچے آپ ماسیوں کے حوالے چھوڑ جاتے ہیں, دادا دادی سے اچھی تربیت ماسی تو نہیں کر سکتی. تو یہ والا پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ ایک لیڈنگ رول جو لے گا نا, اس کو تھوڑی برائی ملے گی, لیکن پھر وہ ڈٹ جائے کہ دیکھیں جی صحیح, دیکھیں کتنی خوبصورت دین ہے ہمارا. کہیں نہیں کہتا کہ والدین کی اطاعت کرو, نہیں کہا اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول, کیونکہ والدین تو کچھ بھی بیوقوفی کی بات کہہ سکتے ہیں. وہ آ کے کہتے جی میری قسم اب اپنی بیوی سے نہ ملیو. اب شوہر سوچ رہا ہے کہ یار یہ میں کروں یا نہ کروں, کیا کروں رہے, اتنی بیوقوفی کی بات اماں جی کہہ رہی ہیں کہ تجھے بس میری قسم, تو اس سے نہ ملیو. اب وہ گھر میں بیٹھی ہوئی اور اب شوہر نہ ملے تو کیا کرے؟ تو اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, بہت آتے ہیں. تو کہہ لیں گے کہ دیکھو میں نے کہا میں رول بتا دیتا ہوں, ماں باپ کو آپ نے اف نہیں کہنا, ماں باپ سے جھگڑا نہیں کرنا, ماں باپ سے آپ نے حجت نہیں کرنی ہے, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے. تو آپ جائیں, جو آپ کی اماں جو بھی بھری پوری بیٹھی ہوئی ہیں, آپ اماں کے ٹانگ دبائیں اور آپ کہیں اماں بس جیسے تم کہہ رہی ہو ویسے کروں, ٹھیک ہے.
اس کے بعد وہاں سے اٹھے, اماں خوش ہو گئی کہ بچہ واپس میرے قابو میں آیا. جائیں اپنی جائیں اور جا کے بیوی سے لپٹ جائیں اپنے فوراً, کیونکہ اب آپ کا کام یہ ہے. تو کہنے کہ اماں نے کچھ پڑھایا ہوگا, اب اماں نے پڑھایا ہوتا تو لپٹتا. ایسے ہی ہے نا. یہ سمجھدار شوہر کیا کرے گا اپنے گھر میں بیلنس کرنے کے لیے کہ اگر اماں نے پڑھایا ہوتا تو میں یہ تو نہیں کر رہا ہوتا نا اس کے اوپر. تو آپ نے ان کو ادھر خوش رکھا, لیکن کریں گے تو وہی, کیونکہ یہ خلاف ہے نا. اسی طرح بہت سارے مرد اس طرح کی کہانی جو ہے وہ کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, کہ تم اپنے ماں باپ سے گھر نہیں جاؤ گی. یار آپ خدا کا خوف کریں کہ وہ اپنے ماں باپ سے کیسے دور جائے گی, وہ ماں باپ کے گھر کیوں نہیں جائے گی. اچھا اگین اس کی دوسری ایکسٹریم کیا ہوتی ہے کہ اب وہ جو اس کے سسرال والے ہیں یا اس کی جو ساس سسر ہیں وہ اتنا انوالوڈ ہیں کہ وہ گھر کے ہر معاملے کے اندر ہے, یا وہ اپنے جو لڑکی ہے وہ اتنی بیوقوف ہے کہ ہر بات وہاں تک لے کے جا رہی ہے, ان کو ان کی مداخلت اپنے گھر میں کرا رہی, یعنی اپنے گھر کی حفاظت جو ہے وہ نہیں کر رہی. سو یہ والا وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ ایک شخص کو, سمجھدار شخص کو ایک لیڈنگ رول لینا ہوگا اور امپلیمنٹ بھی کرانا ہوگا. جی بہت ہی خوبصورت. ناظرین جیسے آپ کو لگا ہوگا کہ یہ بہت ہی گراس روٹ لیول پہ ایک ٹاپک ہے جو ہر گھر کی کہانی ہے, تو اس کو ڈسکس کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ معاشرہ اسی سے, ایک گھرانے سے بنتا ہے, وہ پورا معاشرے پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جس طرح ورک پلیس پہ یہ چیزیں پھر چلی جاتی ہیں, پھر یہ بہت بڑے پیمانے پہ ایک بہت ہی فساد والی ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو بہت ہی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے اس کو اینڈ کرتے ہوئے کہا کہ تربیت سے ہے, تربیت اچھی ہوگی, اور پھر وہاں پہ ایک عورت کو ابھی اس دور میں میرے خیال میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اپنی ذہنی سوچ کو ایک طرف رکھ کے معاشرے کی بلائی اور معاشرے کو توانا کرنے کے لیے جون سے لائے عمل اختیار کرنے چاہیے, اور جون سی جیسی ہمیں اسٹریٹجیز ہو گئیں, جون سے ہمارے طریقہ کار ہو گئے, اس پہ چل کے ہم جو معاشرہ بنائیں گے وہ بہت ہی خوبصورت ہوگا. معاشرے کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ اگر آپ رہتے ہوئے اس معاشرے کو پروان چڑھائیں گے تو بہت ہی خوبصورت معاشرہ کہلائے گا. وہاں آپ ایک سکون اور ایک بہت ہی اطمینان والی زندگی گزار سکتے ہیں. سوچنے کو بہت چھوٹی بات ہے, لیکن اگر آپ کریں تو یہ بہت ہی بڑی بات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.